یہ وہ لمحہ تھا جب کنویں کی خاموشی چیخ بن گئی۔ ریگستان کی تپتی ریت پر ایک قافلہ آہستہ آہستہ مصر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پیاس سے نڈھال مسافر، اونٹوں کی گھنٹیاں اور دلوں میں صرف تجارت کا خیال۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آج یہ قافلہ تاریخ کا سب سے حیرت انگیز موڑ دیکھنے والا ہے۔ پانی کی تلاش میں جب ایک شخص نے کنویں میں ڈول ڈالا تو اچانک اس کے ہاتھ لرز گئے۔ وزن کچھ زیادہ تھا۔ ڈول اوپر آیا تو پانی نہیں تھا، ایک معصوم چہرہ تھا، نور سے بھری آنکھیں، خاموش ہونٹ۔ یہ تو لڑکا ہے۔ قافلے میں شور مچ گیا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں انہی ہی کے بھائیوں نے حسد میں اندھے ہو کر اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہاں حیرت انگیز معجزہ شروع ہوتا ہے۔ کنواں جو قبر بننا تھا وہ حفاظت کی آغوش بن گیا۔ اندھیرا جو خوف تھا وہ سکون میں بدل گیا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ایسا اطمینان ڈال دیا کہ قید بھی آزادی لگنے لگی۔ قافلے والے خوش تھے کہ انہیں قیمتی مال مل گیا، مگر اصل حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے انہیں ایک نبی کی زندگی کے اگلے باب کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ خود فیصلے کرتا ہے، مگر یہاں ہر قدم تقدیر لکھ رہی تھی۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں ہر آنکھ انہیں دیکھ کر ٹھٹک جاتی، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ غلام نہیں، مستقبل کا حاکم ہے، وہ بچہ جسے کنویں میں تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، اللہ کی نگرانی میں تھا۔ یہی وہ لمحہ ہے جو روح کو ہلا دیتا ہے۔ جب انسان بالکل اکیلا ہو تب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مصر پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر بیچ دیا گیا۔ انسان کی نظر میں وہ سستا سودا تھا، مگر اللہ کی نظر میں یہ تخت کی پہلی سیڑھی تھی۔ ذرا سوچیں، کنواں، غلامی، تنہائی، یہ سب سزا نہیں، تربیت تھی۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو آرام سے نہیں، آزمائش سے بناتا ہے۔ ہر زخم ایک سبق، ہر آنسو ایک دعا اور ہر اندھیرا ایک آنے والی روشنی کا اعلان تھا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک زلزلہ خیز روحانی سبق دیتا ہے۔ اگر آج آپ کسی کنویں میں ہیں، اگر آپ کو دھوکہ ملا، اگر اپنوں نے چھوڑ دیا، تو یاد رکھیں قافلہ آ رہا ہے۔ وہ لمحہ قریب ہے جب اللہ آپ کو وہاں سے نکالے گا جہاں انسانوں نے آپ کو ختم سمجھ لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے مصر تک کا سفر گواہی ہے کہ اللہ کی منصوبہ بندی انسان کی سوچ سے کہیں بڑی ہے، گہری اور خوبصورت ہوتی ہے۔